السلام علیکم۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمتہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحم کرنا۔ ڈکریڈ اپان مائی سیلف، انسکرائبڈ، لکھ دیا ہے۔ جیسے پتھر کی لکیر ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا پتھر کی لکیر، اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پہ، اپنے جان پہ رحم کرنا لکھ دیا ہے۔ لیکن کوئی مائل بکرم تو ہو، کوئی آئے تو صحیح در پہ۔ دنیا میں بہت تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، انسان مجبور محض ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں انسان ہی انسان کے ظلم کا شکار بنا اور بن رہا ہے۔ دن بدن انسان ہی انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں پہ بھی رحم کرتا ہے جو اسے نہیں مانتے، جو دن میں ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، اس کا کھانا بھی اللہ بند نہیں کرتا۔ کئی ایتھیسٹ ایسے ہیں جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا رحم ایسا ہے کہ کبھی ان کے سورج کی روشنی ان کے لیے بند نہیں کر دی، کبھی ان کے لیے آکسیجن بند نہیں کر دیا، ان کا کھانا پینا بند نہیں کر دیا۔ یہ اس کا رحم ہے۔ لیکن جب ہم انسانوں کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے تو ہم اسی وقت ایک ریونج فل اپروچ کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں آج ہی موقع ملا ہے، ہمیں طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے دوسرے سے بدلہ لینے کا۔ تو خدائی خصلتیں پیدا کرنا اپنے اندر، حدیث میں آتا ہے خدائی خصلتیں پیدا کرنا۔ خدائی خصلتیں کیا ہے؟ خدا کی خصلت معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، رحم کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اس نیچر میں فساد نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ستارہ ستارے سے ٹکرا رہا ہے؟ کنسسٹنسی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انکنسسٹنسی ہے۔ ہماری مختلف جو ہمارے مفادات ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ہیومن ویلیو کوئی نہیں ہے، انسانی قدر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک پیسے کی قدر ہے، ہمارے نزدیک طاقت کی قدر ہے، پاور کی قدر ہے، جاؤ حشمت کی قدر ہے، رنگ روغن کی قدر ہے، روپ کی قدر ہے۔ انسانیت کی قدر ہمارے اندر سے دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ فیڈنگ ہیومینٹی ہے، جو ہیومن نیس جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ دن بدن ختم ہو رہی ہے، جس کے اوپر میٹیریل شیلڈز پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو توڑنے والا انسان ہی اصل انسان کہلاتا ہے۔ یہ ہماری مشکلاتیں ہیں، ہماری سوسائٹی کی مشکلاتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہماری سوسائٹیز میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جس کے بارے میں کہا ایک یہ کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے، درد کے لیے سمجھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ آدمی ایک دوسرے کی تکلیف کو جانے، ورنہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی کمی نہیں تھی عبادت کی، لیکن آدمی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے اندر ایک دوسرے کی تکلیف ہو، جو تکلیف کو سمجھتی ہو، جو پین فیل کرتی ہو ایک دوسرے کا۔ ظاہر سی بات ہے ہم سورج تو نہیں بن سکتے کہ ہم پوری دنیا کو روشنی دیں۔ میرے استاد ہوا کرتے تھے، وہ شاعر تھے بہت، تو انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ اردو کے ہمارے استاد تھے، بہت بڑے شاعر، اس وقت بھی حیات ہیں ابھی۔ تو وہ کہا کرتے تھے دیکھو بچوں، آپ سورج تو نہیں بن سکتے، میں تو یہ جانتا ہوں، لیکن ایک دیے کا کام آپ کر سکتے ہو۔ آپ پوری دنیا کو روشن نہیں کر سکتے ہو،
لیکن ہر کوئی ایک دیا بننے کی کوشش کرے. دیا، ایک چراغ، کیونکہ دیا جس کونے میں رہتا ہے اس کونے کو روشن کرتا ہے. جہاں رہتا ہے وہاں اس اپنے دائرے میں، اپنی سفیر میں اس چیز کو روشن کر دیتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایک دیا بننے کی کوشش کرے. تو دیے سے دیے جلیں گے تو پھر سے ہو سکتا ہے کہ کہیں جتنی ہماری کوشش ہوگی وہاں تک دنیا میں روشنی پھیلے. ورنہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دوسرے جو ہیں وہ اندھیرا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا ہی چلتا رہے گا، اور ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں تو ہم اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے، اپنے ضمیر کے سامنے بھی مجرم ہوں گے، اور انسانیت کے سامنے بھی مجرم ہوں گے. کیونکہ اس انسانیت کو اللہ نے عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آنر کیا ہے آدم کی اولاد کو. جب اللہ آدم کی اولاد کو عزت دے رہا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آدم کی کسی بھی اولاد کو حقیر نگاہ سے دیکھیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عیب نکالنے چاہیے. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل دنیا کو، جب انسان عیب کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتا ہے تو ہر چیز میں عیب ہی نظر آتے ہیں. جب انسان حسن کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، تو ہر چیز میں ایک حسن ہی نظر آتا ہے. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل دنیا کو، کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب دل ہو گیا دل احتساب نفس پہ مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. جب عیب کی نگاہ سے دیکھا تو ہر کوئی کافر لگا، زندیق لگا، فاسق لگا. لیکن جب موقع ملا اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے اندر جھانکنے کا، تو یہ ثابت ہوا کہ سب سے گیا گزرا تو میں ہی تھا. جن کو میں گیا گزرا سمجھتا تھا وہ تو مجھ سے اچھے تھے. ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر ہے، کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر فرزند آدم جو ہے وہ مجھ سے بہتر تھا. تو ایک کوشش ہونی چاہیے، ایک اپروچ یہ ہونی چاہیے انورڈ لک کی، اندر کی طرف دیکھنے کی. اور انورڈ جب روشن ہو جاتا ہے، اندر جب روشن ہوتا ہے، اسی انسان سے جا کے وہی انسان دیا بن سکتا ہے اور دوسروں تک بھی اپنی روشنی پہنچا سکتا ہے.